الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستو، آج میں علم کی فضیلت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ علم کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، جس کو جاننا ہمارے لیے اشد ضروری. دوستو، علم کا مقام وہ مقام ہے، علم کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے ہدایت کی راہ کو اختیار کر سکتا ہے. علم وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوار سکتا ہے. علم وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اولاد کی تربیت کر سکتا ہے. علم وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بلندی اور اعلیٰ درجے پر فوقیت دے سکتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ خدا کی معرفت کو بھی حاصل کرتا ہے، رسول کی بھی معرفت کو حاصل کرتا ہے، اور اس بات کا بھی اسے علم ہوتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، خدا کی شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہتا ہے. ساری چیزوں کا اس کے پاس علم ہوتا ہے، برخلاف ان لوگوں کے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا، نہ تو وہ خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، نہ تو رسول کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، نہ تو قرآن کو پہچانتا ہے کہ قرآن کیا حکم دیتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، خدا کی شریعت کیا کہتی ہے، رسول کے پیغامات کیا کہتی ہے، اللہ کے احکامات کیا کہتی ہے، کچھ معلوم نہیں. لیکن میرے دوستو، اگر انسان کے پاس علم ہو نا، اگر انسان کے پاس علم ہو تو وہ بلندی پہ چڑھا سکتا ہے اپنے آپ کو. یہی تو وجہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم کو تمام چیزوں پر افضل بنا دیا، وہ کون سی چیز تھی کہ ایک چیونٹیوں کو تمام چیونٹیوں کا سردار قرار دے دیا، وہ کون سی طاقت ہوگی کہ کل قیامت کے دن علماء کی ضرورت پڑے گی، وہ علم کی بنا پر علماء کی ضرورت پڑے گی. میرے دوستوں، قیامت کا میدان ہوگا اور اس وقت ان علماء کو فضیلت دی جائے گی. فضیلت کیوں دی جائے گی؟ بس علم کی بنا پر. قرآن کے اندر اسی کو تو بیان کیا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتا. آگے اور ارشاد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ اچھے انسان اور برے انسان برابر نہیں ہو سکتے. اور آگے ارشاد فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. میرے دوست امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ اچھا ہونا، جنت والا ہونا، یہ علم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ علم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ عطا کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بلندی عطا کی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کی کوئی علت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے تم آدم کے تخت کو لے کر پورے دنیا والوں کے سامنے گھومو، پورے دنیا والوں کے سامنے پھرو، تاکہ ان کی بزرگیت ہونا ثابت ہو جائے. بلکہ یہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے تم آدم کو سجدہ کرو. میری دوستو، سوچو تو صحیح، یہ کون سی چیز تھی جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے تم آدم کو سجدہ کرو؟ وہ کون سی چیز تھی؟ کیا علت تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ اس سبب کو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
چیزوں کا علم عطا کیا تھا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے تم آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے لاڈلا نبی ہے، اللہ کا پیارا نبی ہے، لیکن میرے دوستو ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس چیز کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا ہے اس چیز کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوتا، جس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گھومنا پڑا، حالانکہ جن کا لقب کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، اور علم نے ان کو شاہی تخت پر بٹھا دیا اور مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم عطا کیا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان جیسے حکومت آج تک نہ تو کسی کو ملی تھی اور نہ کسی کو مل پائے گی۔ میرے دوستو سلیمان علیہ السلام ساری چیزوں کے حاکم، انسانوں کے حاکم، درندوں کے حاکم، پرندوں کے حاکم، جناتوں کے حاکم، انسانوں کے باتوں کو سمجھنے والے، درندوں کے باتوں کو سمجھنے والے، درندوں کے باتوں کے سمجھنے والے، چیونٹیوں کے بات کے سمجھنے والے۔ لیکن میرے دوستو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندے کی بات ماننی پڑتی ہے، ایک پرندے کی بات ماننی پڑتی ہے۔ کیونکہ جس وقت اس چیز کا علم پرندوں کو ہوتا ہے، جس چیز کا علم پرندوں کو ہو جاتا ہے اس چیز کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں ہوتا، جس کی بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک پرندے کی بات ماننی پڑتی ہے۔ میرے دوستو یہ علم اگر دنیا میں انسان کو خلافت ملی ہے تو وہ علم ہے، اگر دنیا میں خدا کا جلوہ ہے تو وہ علم ہے، اگر دنیا میں کوئی انسان کسی چیز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے تو وہ علم کے ذریعے سے سنوار سکتا ہے، اگر دنیا میں کوئی انسان اپنے اولاد کو تربیت دے سکتا ہے تو وہ علم کے ذریعے سے دے سکتا ہے۔ میرے دوست یہ تو علم کی فضیلت تھی، اور اسی تک محدود نہیں، علم کی فضیلت تک محدود نہیں، بلکہ علم کی فضیلت علم کو حاصل کرنے والے کی بھی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طالب علم کی تلاش و جستجو میں نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت لکھتے ہیں، ایک سال کی عبادت لکھتے ہیں۔ میرے دوستو یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاہ اللہ اجر 72 شہیدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو حاصل کرنے والوں کو شہیدوں کا مقام عطا کرتے ہیں، شہیدوں کا مقام عطا کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہی نہیں بلکہ کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی میری جان میرے دوستو۔ اس وقت ان علماء کو فضیلت دی جائے گی، اس وقت ان علماء کا مرتبہ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علماء سے کہیں گے، کس وقت کہیں گے؟ جبکہ انسان اپنے پسینے سے پریشان ہوگے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے پریشان ہوگے، اس وقت ان علماء کو مرتبہ دیا جائے گا، اور علماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے علماء کی جماعت، جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جنت موجود ہے، جاؤ جنت چلے جاؤ، جنت اذهبوا الى الجنہ، کہ تم جنت چلے جاؤ۔ میرے دوست روایت میں آتا ہے کہ یہ علماء حضرات اپنے نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جنت کی طرف پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا امکثوا یا ایھا العلماء، اے میرے پیارے علماء، اے میرے پیارے بندے، رک جاؤ، اپنے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی لے لو، اپنے ساتھ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی لے لو، تاکہ پتہ تو چل جائے ان لوگوں کو کہ آج تمہاری توقیر کیا ہے، تمہاری عزت کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ میرے دوستو آج دنیا کے اندر ان علماء کو بدنگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان علماء کو
बुरी निगाहों से देखा जाता है और ये समझते हैं कि इन उलमा को कुछ आता जाता है। इन उलमा को कुछ आता जाता नहीं, न दुनिया आती है न आखिरत को पार कर पाता है। इन उलमा को कुछ नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ इन उलमा से जो उलमा के साथ बगावत रखते हैं, जो उलमा के साथ दुश्मनी रखते हैं, जो उलमा को हकीर समझते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, बागियों, उलमा से बगावत रखने वालों, क्या तुम्हें इल्म है? क्या तुम्हें मालूम है कि इन उलमा की ज़िंदगी क्या चीज़ है? क्या तुम्हें मालूम है कि इनका मर्तबा क्या है? क्या तुम्हें मालूम है कि इनकी हैसियत क्या है? क्या तुम्हें मालूम है कि इनका मर्तबा क्या है? और तुम समझते हो कि इन्हें कुछ आता जाता नहीं? क्या तुम्हें इनके अंदर इल्म नज़र नहीं आता? क्या तुम्हें इनके अंदर इल्म नज़र नहीं आता? मैं पूछना चाहता हूँ खुल्लम खुल्ला और ये कहना चाहता हूँ जो उलमा से बगावत रखते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें उलमा का इल्म नज़र नहीं आता है, अगर तुम्हें उलमा का इल्म नज़र नहीं आता तो ज़रा उस वक्त को याद करो जबकि तुम्हारा बाप का जनाजा तुम्हारे सामने खड़ा रहता है। उस वक्त को याद करो जबकि तुम्हारा बाप का जनाजा तुम्हारे सामने खड़ा रहता है और तुम इन उलमा के पास जाते हो। ज़रा शर्म नहीं आती कि इन उलमा को बुराई करते हुए? ज़रा तुम्हें शर्म नहीं आती कि इन उलमा ये सोचते हुए कि इन उलमा को कुछ आता जाता नहीं? ज़रा सोचो तो सही, निकाह तुम्हारे बहन का पढ़ाना होता है और उलमा और निकाह इन उलमा को सीखना पड़ता है। नमाज तुम्हें पढ़नी है और तरीक़ा इन उलमा को सीखना पड़ता है। रोज़ा तुम्हें रखना है और अहकामात इन उलमा को सीखना पड़ता है। हज तुम्हें करनी है और अहकामात इन उलमा को सीखना पड़ रहा है। हज तुम्हारी बीवियों को आती है और मुद्दत इन उलमा को सीखना पड़ता है। निफास तुम्हारी बीवियों को आती है और इद्दत इन उलमा को सीखना पड़ता है। क्या तुम्हें इन उलमा का इल्म नज़र नहीं आता? मेरे दोस्तों, ज़रा इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लो, ज़रा इनकी ज़िंदगी का मुहासबा करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनकी हैसियत क्या है। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि कल क़यामत के दिन जन्नत में भी उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से कहेगा, ए जन्नतियों, तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। जन्नत वाले सोचेंगे और कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, ए अल्लाह, यहाँ तो सारी चीज़ें मौजूद है, हम कौन सी चीज़ मांगेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जन्नतियों से कहेगा, ए जन्नतियों, जाओ उलमा से मालूम करो, उलमा की जमात से मालूम करो, पता चल जाएगा कौन सी चीज़ मांगोगे। तो जन्नती लोग उलमा के पास जाएंगे और कहेंगे, ए उलमा, हमें बताइए तो अल्लाह तबारक व तआला से कौन सी चीज़ मांगे? अल्लाह कहता है कि बंदो, तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। हालांकि सारी चीज़ें मौजूद है, हम मांगे तो मांगे क्या? उस वक्त उलमा कहेंगे, ए बेवकूफ़ो, अल्लाह का दीदार मांगो, अल्लाह का दीदार। क्या? अल्लाह का दीदार मांगो। मेरे दोस्त, ये है उलमा का मर्तबा। मेरे दोस्तों, गनीमत समझो कि आज उलमा मौजूद है, गनीमत समझो आज दीन की हिफाजत हो रही है। वरना अंदलुस में देखें, वरना दूसरे मुल्क में देखें जहाँ सालों साल तक मुसलमान की हुकूमत रही है, आज वहाँ एक अल्लाह का नाम लेने वाला मौजूद नहीं। अल्लाह का नाम लेने से डरता है और यहाँ तक कि उनको ना हलाल चीज़ का मालूम, ना हराम चीज़ का मालूम कि हलाल कौन सी चीज़ है, हराम कौन सी चीज़ है। यहाँ तक कि कुत्तों को अपना ग़िज़ा बना लिया, खिंजीरों को अपना ग़िज़ा बना लिया, सुअरों को अपना ग़िज़ा बना लिया। क्यों? इसलिए कि उनकी तरबियत करने वाला कोई मौजूद नहीं, इसलिए कि उनके इर्द गिर्द कोई उलमा मौजूद नहीं, जिसकी बिना पर अपने ग़िज़ा खिंजीरों को बनाने लगे, जिसकी बिना पर अपने ग़िज़ा वो सूअरों को बनाने लगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि उलमा की कदर करो और इल्म की कदर करो और अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को दीनी भी तालीम दो और दुनियावी भी तालीम दो। लेकिन मेरे दोस्त, कहना चाहूँगा कि दीनी तालीम को मुक़द्दम रखना, क्योंकि यही हमारा कब्र में काम आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।